بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عہد خلافت میں جمع و تدوین قرآن مجید۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور حکومت میں اسلام عرب سے نکل کر روم، ایران اور دور دراز علاقوں تک پہنچ گیا۔ نئے مسلمان جو عربی نہیں جانتے تھے، انہوں نے مسلمان مجاہدین سے قرآن مجید سیکھا، جس طرح ہر صحابی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قرآن مجید سیکھا تھا، اسی طریقے پر اپنے شاگردوں کو قرآن سکھایا۔ یوں قرأتوں کا اختلاف دور دراز ممالک تک پہنچ گیا۔ حضرت عثمان نے اس خطرے کا احساس کرتے ہوئے قرآن مجید کو قریش کی لغت پر جمع کرنے کے بارے میں صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مشورہ کیا۔ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عثمان کی اس رائے کی بھرپور تائید کی کہ قرآن مجید صرف قریش کے لہجے میں لکھا اور جمع کیا جائے، کیونکہ قریش ہی کی زبان و لہجے میں قرآن مجید نازل ہوا تھا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں 3 قریشی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت سعید بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عبد الرحمن بن حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اہم ذمہ داری سونپی۔ یہ حضرات صحیح قریشی لہجے میں قراءت کے ماہر تھے۔ ان حضرات نے تدوین قرآن مجید کے درج ذیل کام سر انجام دیے۔ پہلا، تمام سورتوں کو ترتیب وار ایک ہی مصحف میں لکھا۔ دوسرا، مصحف کو سامنے رکھتے ہوئے نقول تیار کی اور اس کی کتابت و خط کا خصوصی خیال رکھا۔ تین، اختلاف قرأت میں صرف اس سورت پر اکتفا کیا گیا جو متواتر تھی۔ چوتھا، اس کمیٹی نے نئے مرتب کردہ مصحف کی 1 سے زائد نقلیں تیار کیں۔ کل 7 نسخے تیار کیے گئے تھے، جنہیں مکہ مکرمہ، شام، یمن، بحرین، بصرہ، کوفہ اور مدینہ منورہ میں محفوظ کیا گیا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عہد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور عہد صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں جمع و تدوین قرآن مجید کی کوششوں کو یکجا کرتے ہوئے قرآن مجید کو ایک ہی لغت و لہجے میں جمع کر دیا۔ قرأت کے اختلاف ختم ہو گئے۔ اسی بنا پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جامع القرآن کہتے ہیں۔ انسانیت کی فلاح و نجات قرآن مجید پر عمل پیرا ہونے میں ہی ہے۔ قرآن مجید کی عظمت کا اندازہ اس امر سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ یہ کتاب جس سرزمین پر نازل ہوئی، اس نے وہاں کے لوگوں کو فرش خاک سے اوج ثریا تک پہنچا دیا۔ اس نے ان کو دنیا کی عظیم ترین طاقت بنا دیا۔ مسلمانوں کی ترقی و تنزلی بھی قرآن مجید پر عمل کرنے کے ساتھ مشروط ہے۔ جب تک مسلمان اس کتاب ہدایت کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے، وہ دنیا میں غالب اور سربلند رہے، اور جب انہوں نے قرآن مجید سے دوری کا راستہ اختیار کیا تو زوال کا شکار ہوئے۔ شاعر مشرق علامہ محمد اقبال نے فرمایا، وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر، اور تم خوار ہوئے تارک قرآن کو ہو کر۔